پاکستانی سوسائٹی میں ایک انسین طریقے سے اتنا پمپنگ کی گئی ہے، اتنی یہاں پہ ڈیلی بنیادوں پہ واز کیے گئے ہیں، اتنی آ کے یہاں پہ لوگوں کو اس پہ سینسٹائز کیا کہ دوسروں کی ہم کیا شکایت کریں. جب پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان صاحب ڈیلی وداؤٹ فیل، آپ پچھلے ان کے اٹھا کے دیکھ لیں 3 سال کو تقریروں میں، جب مسلسل وہ آ کے مذہب کا استعمال کریں گے، اپنی کارکردگی پہ بات نہیں کریں گے، وہ آ کے آپ کہہ سکتے ایشوز پہ، گورننس پہ بات نہیں کریں گے، جب وہ بھی مذہب کا سہارا لے کے ملک کو حکمرانی کرنے کی کوشش کریں گے تو عام آدمی تو اس کو سمجھے گا کہ شاید آپ نے اس ملک میں ہر وقت یہی کام کرنا. الحمدللہ یہاں 98% مسلمان ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، میں لاس ٹو انڈرسٹینڈ 98% کو کس سے خطرہ ہے؟ خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کو 2% کو ہو سکتا ہے نا، جو یہاں پہ مائنورٹیز میں کرسچن ہوں، ہندوز ہوں، پارسی ہوں، سکھ ہوں، یا جو بھی اس کے مذاہب کے لوگ ہیں. اب ان کو خطرہ شاید اس طریقے کا نہیں ہے جتنا خطرہ ہم اس میں لوگوں کو لگ گیا ہے. دوسرا یہ یہاں میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہماری یہ ریاست نے بھیجا ہے کہ جس کے پاس 10,000 20,000 بندے ہیں سڑکوں پہ آئے، وہ پھینٹی لگائے، اس کی ریاست کی بھی پھینٹی لگائے، ریاستی اداروں کی پھینٹی لگائے، پولیس والوں کو بھی مارے، زخمی بھی کرے، اور اس کے بعد آ کے ہمیں دھمکیاں بھی دے، اور آ کے ہم ان کے سامنے لیٹ بھی جائیں گے، صلح بھی کریں گے، ان کی شرائط پہ کریں گے. بین کیا ہوا، انہوں نے آ کے بین کو بھی اٹھایا، یہی کہتے تھے انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، را کے ایجنٹ ہیں. آپ انہی را کے ایجنٹوں کو، اعجاز چودھری صاحب ان کمپنی جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ ان کو آ کے آپ نے دیکھا گلدستے بھی پیش کرتے ہیں. جب ووٹ لینے کے لیے، مطلب میرے لیے سب سے زیادہ ایک اس میں مطلب امیج تو ہے، ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک اس بیچارہ سری لنکن آیا، وہ یہاں پہ رہا، اس نے 12 سال سے آپ کو مدد کرنے کی کوشش کی کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائیں. اب دیکھ دنیا میں 90 لاکھ کے قریب پاکستانی باہر رہتے، خدا نہ خواستہ وہاں پہ سسٹم شروع ہو جائے جناب کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا. کچھ لوگ ہم 2 منٹ کے لیے سوچتے بھی ہیں. اچھا یہاں پہ ہمارا ایک اور ٹریجڈی ہوگی ہے، دنیا بھر میں تو ہم چاہتے ہیں سیکولرزم ہو. اچھا سیکولرزم کو جو بدقسمتی ہے کہ یہاں لکھاری جو ہے نا ہمارے، انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کا، انہوں نے سیکولرزم کی ٹرانسلیشن کیا کی ہے، اس میں آ کے لبرلز کا بھی قصور ہے. انہوں نے اتنی ایکسٹریم پہ جا کے چیزیں کہنا اور ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی جو لبرلزم میں شاید آتی بھی نہیں تھی. کہ لبرلزم کی ڈیفینیشن آ کے آپ دیکھیں نا اردو والوں کو سمجھ آئیے، ایک ہوتا ہے نہ لبرلز کو سمجھ آئیے، ایک ہی تھا رائٹ ونگ تھا، ایک آپ کا لیفٹ ونگ تھا. انہوں نے کہا یہ لا دے نہیں آتا، یہ اگر یہاں سیکولرزم ہوا آپ کا آ گیا ہے، اس میں مسجدوں کو تالے لگ جائیں گے، اس میں آ کے فحاشی پھیل جائے گی، بلا پتہ نہیں کیا چیز ہے. ایسے جو ہمارے اس پہ لبرل ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی آ کے جان بوجھ کے آ کے چیزوں کو انفلیٹ کیا. ایکسٹریم اس میں دونوں پوزیشن میں نظر. حالانکہ آپ کا سیکولر سوسائٹیز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی وہ کہتے ہیں آپ آگے خود بھی زندہ رہیں، دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں. وہاں پہ ایک اس ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اچھا مذہب جو ہے آپ کا ذاتی ہی آپ کا عمل سمجھا جاتا ہے. آپ مسجد میں جائیں، آپ مندر میں جائیں، آپ کلیسا میں جائیں، چرچ میں جائیں، گردوارے میں جائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ نہیں ہوتا. جب ریاست نے یہاں پہ ساری چیزیں آگے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر، میں بھٹو صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وش کہ میں نے بھیجی تھی 1.5 منٹ کی ٹائم ملا سناؤں گا. بھٹو جیسا پڑھا لکھا سمجھدار، جن کو ہسٹری کا سارا پتہ بھی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا، بارکلے سے پڑھ کے آیا، امریکہ، ہند سندھ، اس کا برطانیہ، سب جگہ پڑھا. ان کی تقریر میں سناؤں آپ کو کہ کتنی انہوں نے اپنے سٹیپس گنوا رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ مذہب کے لیے یہ چیزیں کی 10، اس لیے مجھے ووٹ دو. جب آکسفورڈ سے پڑھا ہوا بندہ بھی آ کے اس ملک میں وہ مذہب کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتا ہے، وہ آ کے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہتا، اپنی گورننس کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہتا. یہ بھٹو صاحب کی تقریر میں نے خود سنی ہے، آپ کہیں گے تو اگلے سیگمنٹ میں آپ کو سنا بھی دیں گے. عمران خان صاحب آکسفورڈ سے پڑھ کے ہے، ان کے دیکھ لیں روز ہمیں آ کے اس پہ مذہب بھائی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں بھی اسلام کا پتہ ہے، ہم نے بھی آ کے قرآن پاک کو پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ. میں نے خود 3 دفعہ پڑھا ہے اس کو، مودودی صاحب کی میں نے تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، 2 دفعہ انگریزی میں بھی پڑھا ہے. آپ نے اکیلے اسلام کو نہیں پڑھ لیا، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے. آپ ان کو اس کے مطابق انڈرسٹینڈ ہے کہ ڈیلی آپ ان کو آ کے لیکچر دے رہے ہیں. لاسٹلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی انہوں نے پولیس افسر کے گھر نہ وزیر اعظم کیا ہے. یہ جو 10-11 بیچارے شہید ہوئے تھے ان کو روکتے ہوئے یہاں پہ اس پہ دھرنے کے دنوں میں، اس پہ کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کیا، کوئی آپ کا وزیر اعظم نہیں کیا، کوئی چیف منسٹر نہیں کیا، کوئی ایک بندہ بھی ان کی طرف سے ان کے گھروں میں نہیں گیا پولیس والوں کے. آپ لوگوں نے آ کے جانے دیں، آپ کے بچے یہاں پہ یتیم ہوئے ہیں ہماری وجہ سے، اور ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں، آپ آ کے آپ کو ہیرو بنا. کسی ایک کو میڈل نہیں دیا، ایک کو بھی انہوں نے آ کے یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. باقی جو چھوڑ ڈیفینس منسٹر کا آپ نے بیان ان کا سنا ہے، پرویز کھٹک، اس سے کچھ زیادہ شرمناک چیز ہو سکتے کہ ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ آ کے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یار ہو جاتا ہے، یار جوان ہے، بلڈ ہے، ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتے، لڑائی جھگڑے، جوانی میں ہم بھی کالج ہوتا تھا. یہ ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے آپ کے ملک کا.
اس کے بعد اس کو وزیر آپ ان کی سن لیں، یہ شیخ رشید صاحب ان کی چلائیں ذرا. میں رانا صاحب کو کہوں گا جس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جن دنوں دھرنے ہو رہے تھے، جلا دوں گا، آگ لگا دوں گا، میں آ کے پاکستان کو آگ لگا دوں گا، یہ شیخ رشید کے ہیں. تو یہی ہوا پھر ان کے آپ نے ان کو وزیر داخلہ بنایا. یہ مطلب یہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں. کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ کوئی پاگلوں کا ملک ہے یہ؟ نارمل لوگوں کا ملک ہے. ڈیفینس منسٹر جسٹیفائی کر رہے کہ نا معاف تو کرتا ہوتا ہے، کیونکہ اگین ہمارے بچے نہیں ہے نا، اس میں کسی اور کا بچہ ہے نا. اللہ ان کو آ کے عمر دے، لمبی عمر کر، ان کے بچوں کو محفوظ رکھے. یہ پرویز ان کھٹا خدا نہ خواستہ ان کا کوئی قریبی عزیز اس طرح کا ہوتا، یہی بیان دے رہے ہوتے. شیخ رشید